آج ہم ملٹیپل انٹیلیجنس اور لرننگ سٹائلز پہ ڈسکس کریں گے. دس تھیوری واز پریزنٹڈ بائی ہاورڈ گارڈنر who is the professor in America at Harvard University of Cognition and Education. He almost gave his 40 years to find out that what are the intelligences that the human beings can have. یہاں پہ اس نے انٹیلیجنسز کو بتایا کہ کیا ہے، انٹیلیجنس ورڈ کا کیا مطلب ہے اور لرننگ سٹائل سے کیا مراد ہے. اس سے پہلے امریکہ میں کسی بھی پرسن یا کسی بھی اسٹوڈنٹس کی انٹیلیجنس کو جج کرنے کے لیے آئی کیو ٹیسٹ کروائے جاتے تھے یا سائیکالوجیکل ٹیسٹ کروائے جاتے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چلا کہ کسی بھی انسان کی انٹیلیجنس کو جج کرنے کے لیے آئی کیو ٹیسٹ یا سائیکالوجیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ کافی نہیں ہوتے، اس لیے کہ ورڈ انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن جغرافیکلی اور ویلیو کے لحاظ سے تبدیل ہوتی ہے. اگر ہم فار ایسٹ ایشیا کی بات کریں، جیسے جاپان ہے، کوریا ہے، ساؤتھ کوریا ہے، تو وہاں پہ انٹیلیجنس کو ڈیفائن کرتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ جو زیادہ ہارڈ ورکر ہے وہی اسمارٹ ورکر ہے. امریکہ میں جنرل انٹیلیجنس یوز ہوتی تھی، یورپ میں جنرل انٹیلیجنس کی ٹرم یوز ہوتی تھی، جس سے مراد یہ تھی کہ اگر گرینڈ پیرنٹس ور انٹیلیجنٹ تو جو اسٹوڈنٹ کلاس میں اس وقت ہیں وہ بھی انٹیلیجنٹ ہوں گے. اور ایک یہ بھی تھیوری تھی جنرل انٹیلیجنس کی کہ اگر انسان ایک چیز میں بہتر ہے تو وہ باقی تمام چیزوں میں بہتر ہوگا. مگر ہاورڈ گارڈنر کی ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری نے ان تمام نظریات کو رد کیا. اب انٹیلیجنس کیا ہے؟ انٹیلیجنس سے مراد وہ سیٹ آف سکلز ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں آپ کو پرابلم نہ صرف فائنڈ کرنے کے لیے بلکہ ان کو سالو کرنے کے لیے بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. اب اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی ٹیچرز کلاس روم میں پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کا لرنر کے بارے میں، ان کے لرننگ سٹائل کے بارے میں، ان کی پرائرٹیز کے بارے میں کتنی اویئرنیس ہے، اور جو لرنر ہے اس کا سٹائل کیا ہے اور اس کی لرننگ پرائرٹیز کیا ہیں. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. ہاورڈ گارڈنر نے یہ بتایا کہ ہمارے دماغ کے اندر وی ہیو ڈفرنٹ bunches of computers and each computer plays its own role. اب مزید آگے چلیں تو he has written more than 20 books, but the most celebrated book and the best work he is known for that is multiple intelligence and learning styles. اس نے انسان کی ذہانتوں کو تقریباً 9 سے 10 کے قریب ذہانتوں میں تقسیم کیا. جو پہلی انٹیلیجنس ہے وہ ہے لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس. اس کے بعد دوسری وربل اور لنگوسٹک انٹیلیجنس، ویژول یا اسپیشل انٹیلیجنس، میوزیکل انٹیلیجنس، باڈیلی کینستھیٹک انٹیلیجنس، انٹرپرسنل انٹیلیجنس، انٹرا پرسنل انٹیلیجنس، اور اس کے علاوہ ہم رکھتے ہیں نیچرل انٹیلیجنس، اسپرچول انٹیلیجنس، ایگزسٹینشیل انٹیلیجنس. یہ وہ انٹیلیجنسز ہیں جو ہاورڈ گارڈنر نے پریزنٹ کی، اور اس انٹیلیجنس کی اس تھیوری نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا. ڈنمارک میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ کیا واقعی ہی بچوں کے اندر یہ انٹیلیجنسز موجود ہیں یا نہیں ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑے ہال کے اندر مختلف سیکشنز بنا دیے، یعنی ان کو مختلف کلاسز میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور مختلف کلاسز میں انہوں نے مختلف ایکوپمنٹس رکھ دیے. کسی کلاس میں انہوں نے کلاس کو سائنس کی لیب میں کنورٹ کر دیا، کہیں پہ انہوں نے میوزک کے انسٹرومنٹ چھوڑ دیے، اسی طریقے سے کہیں پہ انہوں نے پینٹنگ اور آرٹ کی چیزیں وہاں پہ رکھ دیں، کہیں پہ انہوں نے نیوز پیپر، بکس، جرنلز اور ڈفرینٹ میگزینز وہاں پہ چھوڑ دیے، کہیں پہ ایگریکلچر کے ایکوپمنٹ انہوں نے چھوڑ دیے. اسی طریقے سے کہیں پہ انہوں نے نیچرل انوائرنمنٹ دے دیا جہاں پہ ان کو اینیملز، پلانٹس، اس طرح کے چیزیں نظر آئی. اور تھوڑی دیر وہ بچے ہر کلاس میں جانے لگے اور ایک شور سا تھا، اور آدھے گھنٹے کے بعد ایک سناٹا سا چھا گیا، اور مختلف گروپ میں بچے اپنی اپنی انٹیلیجنس کے مطابق اپنی کلاسز میں جا کر بیٹھ کے ایکوپمنٹ کے ساتھ کھیلنے لگے. اگر کسی بچے کو سائنس میں انٹرسٹ تھی یا اس کی انٹیلیجنس لاجیکل یا میتھمیٹیکل انٹیلیجنس تھی تو وہ اس پورشن میں جا کر بیٹھا جہاں پر اس کو ایک لیبارٹری ملی جہاں پہ سائنس سے متعلقہ چیزیں تھیں. اسی طریقے سے وہ بچے جو اسپیشل انٹیلیجنس کے تھے یا جنہیں آرٹ سے بہت دلچسپی تھی وہ ایسی کلاس میں جا کے بیٹھے جہاں پہ آرٹ کی چیزیں پڑھی ہوئی تھیں. اسی طریقے سے وہ بچے جو کینستھیٹک انٹیلیجنس کے تھے اور وہ ایسی کلاس میں بیٹھے جہاں پہ سپورٹس
کا सामान पड़ा हुआ था। इससे ये चीज़ साबित हुई कि बच्चों को वही चीज़ अट्रैक्ट करती है जिस चीज़ की इंटेलिजेंस उनके पास है। एक इंसान के पास 1, 2, 2 से ज़्यादा 3, 3 से ज़्यादा 4 इंटेलिजेंस एक वक्त में हो सकती हैं। और इन इंटेलिजेंसेस की जब थ्योरी पेश की गई, उसने ये बताया कि कौन से लोग अगर कोई इंटेलिजेंस रखते हैं तो उनमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, उस इंटेलिजेंस के बाद उनके पास कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, और अगर इनके पास इंटेलिजेंसेस भी हैं उसके मुताबिक उनको एजुकेशन दी गई है तो वो कौन कौन से पॉसिबल करियर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, और एजुकेशन के अंदर इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं। और ये बहुत टफ टास्क था हार्वर्ड गार्डनर के लिए कि वो जस्टिफाई करे, क्योंकि वी डोंट हैव द सेम मेंटालिटी, द सेम माइंडसेट, the same brain. We are all different. We are human beings. We think differently, we act differently, and we deal with the issues differently. So how can we have the same kind of lecture on the part of the teacher in 40 minutes class, knowing that we are all different? In the past it was done, but now things are going to change. हार्वर्ड गार्डनर भी टीचिंग मेथडोलॉजी की बात करता है। वो कहता है कि हमें टीचिंग मेथडोलॉजी को चेंज करना चाहिए। अब कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी करवाई जाए, इसके लिए जो टर्म उसने यूज़ की वो है प्लूरलाइजेशन, यानी हमें मल्टी मेथडोलॉजीज़ यूज़ करना पड़ेंगी मुख्तलिफ़ किस्म की, और टीचिंग वन थिंग इन डिफरेंट वे, दैट वाज द क्लेम ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, विच इज़ नॉट गोइंग ऑन इन डिफरेंट स्कूल्स। हम एक ही तरह से पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि आप एक चीज़ को मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ पढ़ाएं, मल्टी सेंसोरियल एक्टिविटीज़ क्लास में करवाएं, जहां पर बच्चों को उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक डोज मिले।